من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں احمد رضا اور میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین محترم، اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی آیت سورۃ الانفال میں ارشاد فرماتا ہے وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، یعنی اللہ تعالیٰ مومنین سے ارشاد فرما رہا ہے کہ ان کافروں سے اس وقت تک لڑو کہ فتنہ یعنی کفر شرک ختم ہو جائے اور سارا دن اللہ تعالیٰ ہی کا ہو جائے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ عز و جل نے مومنین کو یعنی صحابہ جو اس وقت تھے اور صحابہ سے لے کر قیامت تک کے مسلمانوں کو جہاد کا حکم دیا ہے۔ تو یہ تو قرآن سے جہاد کی ایک دلیل مل گئی، اور اس کے علاوہ کئی آیات مبارکہ جہاد کے اوپر موجود ہیں قرآن پاک میں، اور اس کے ساتھ ہی فقہاء کرام نے مختلف اس کی تعریفات بیان فرمائی ہیں، جن میں سے میں ایک علامہ ابن الحمام کی جنہوں نے یہ تعریف بیان فرمائی ہے، فرماتے ہیں کہ جہاد کے بارے میں کہ ہوا دعوت الکفار الی الدین الحق وقتالہم ان لم یقبلوا، یعنی وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جہاد جو ہے یہ کفار کو دین حق کی طرف بلانا ہے، یعنی دعوت دینا ہے، اور وقتالہم ان لم یقبلوا، اور ان کو قتل کرنا ہے کس صورت میں کہ جب وہ قبول نہ کریں، یعنی دین کی دعوت ان کو پیش کی جائے اور وہ اسلام کی دعوت انہیں پیش کی جائے اور وہ اسلام قبول نہ کریں۔ ایک تو یہ جہاد کی تعریف ہو گئی۔ اب آئیے حدیث مبارکہ میں دیکھتے ہیں کہ حدیث مبارکہ میں جہاد کے متعلق کیا بیان کیا گیا ہے۔ ویسے تو جہاد کے متعلق کئی احادیث مبارکہ موجود ہیں، جن میں سے ہم ایک حدیث مبارکہ یہاں بیان کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے لڑوں، میں لوگوں سے جہاد کروں، یہاں تک کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور وہ نماز ادا کریں اور زکوٰۃ دیں۔ پس جب وہ یہ کرنے لگیں گے تو مجھ سے اپنی جان اور مال کو محفوظ کر لیں گے، سوائے اسلام کے حق کے رہا ان کے دل کا حال اور ان کے اعمال، تو ان کا حساب اللہ کے ذمے ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں اور مشکات المصابیح شریف میں بھی موجود ہے۔ تیسری طرف آتے ہیں جہاد کب تک جو ہے وہ اس کا حکم ہے، کہ یہ ایک محدود مدت کے لیے ہے، کہ یہ صرف صحابہ کے دور تک تھا، یا صرف یہ تابعین یا تبع تابعین کے دور تک تھا؟ نہیں، اس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الجہاد مادہ الی یوم القیامہ، یعنی جہاد قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ تو یہ تو کچھ دلائل تھے قرآن پاک سے جہاد کے متعلق، لیکن ابھی گزشتہ دنوں میں نے ایک شخص سید وسیم رضوی، جو کہ اپنے آپ کو سید بھی کہلاتا ہے اور مسلمان بھی ہے، اس نے انڈیا کی سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی کہ قرآن پاک میں 26 ایسی آیت مبارکہ ہیں جن کو جو ہے خارج کیا جائے، وہ قرآن میں زائد ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور صحابہ کی شان میں گستاخی کی۔ میں الفاظ دہرانا نہیں چاہتا، مختصر بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اگر وہ آپ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں وہ لنک موجود ہے، آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ المختصر یہ کہ اس شخص نے وہاں کی سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی۔ اب اللہ جانے کیا معاملہ پیش آیا۔ پھر کچھ دنوں بعد اس کے بعد تو نہایت ہی گھٹیا حرکت کر دی، حد ہی مخالف، یعنی اس نے ایسی حرکت کی کہ کسی بھی مسلمان، ایک عام مسلمان جو کہ ایک شخص ہوتا ہے، ایک عام مسلم جو کہ جس کے اندر عشق رسول ہو اور جو ہے قرآن کا عاشق ہو، قاری قرآن ہو، ہر مسلمان کے دل میں قرآن بستا ہے، قرآن سے کس مسلمان کو محبت نہیں، کون اس کی بے حرمتی برداشت کر سکتا ہے۔ اس لعین خبیث شخص نے قرآن پاک کی وہ 26 آیت مبارکہ ان کو الگ کر اور اپنا ایک مطلب اس میں ایڈیشن جو کہہ رہا تھا کہ اس میں ایڈیشن ہے، وہ نکال کر وہ آیت مبارکہ 26 جو جہاد کے متعلق تھی ان کو الگ کر اس قرآن کی بے حرمتی کر کے دکھائی۔
اور ان آیت مبارکہ کو نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالیٰ کی پناہ ان آیت مبارکہ کو شہید کر کے دکھایا اور کہا کہ یہ وہ قرآن ہے جس میں سے زیادتی میں نے وہ ختم کر دی، تو میں اس کو یہ کہوں گا کہ ذلیل انسان کہ کچھ خدا کا خوف کرو۔ تم مسلمان ہو کر اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے، خیر اب تو وہ مسلمان نہیں رہا، قرآن پاک کی بے حرمتی کی، صحابہ کی شان میں گستاخی کی، وہ مرتد ہو گیا، دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ اب آتے ہیں اس طرف کہ کیا اب اس نے یہ حرکت تو کر دی، یہ تو اس نے بالکل ہی گھٹیا حرکت کی ہے، جسارت کی ہے۔ اب ہم اس طرف آتے ہیں، کافی شیطان اگر وسوسہ ڈالے آپ کے دماغ میں کہ کیا واقعی قرآن پاک میں 26 آیت جو ہے صحابہ کرام نے ایڈیشن کی ہیں، کوئی ڈال سکتا ہے نا، یعنی شیطان کو تو موقع چاہیے وار کرنے کا، تو اس کے لیے آپ آ جائیں اس قرآن کے سب سے شروع میں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یعنی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی یہ جو کتاب ہے، یعنی قرآن کریم کی طرف اشارہ ہے کہ یہ جو کتاب ہے لا ریب، کوئی شک نہیں ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی یہ کتاب میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ مومنین کے لیے ہدایت ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کے شروع میں ہی یہ واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ یہ کتاب مومنین کے لیے ہدایت ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو پھر یہ خبیث شخص یہ کس کے یہود و نصارہ کے کہنے پر جو ہے یہ اپنے ایمان کو بیچ کر اس نے یہ جسارت کی، یہ گھٹیا حرکت کی۔ چلو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مسلمان امت مسلمہ، کیونکہ دیکھیں کبھی کوئی حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتا ہے، کبھی کوئی شاعر اسلام کی جو ہے وہ مذاق اڑاتا ہے، بے حرمتی کرتا ہے، کیوں آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اکثر ایسا دیکھا جاتا ہے، کوئی صحابہ کے بارے میں کتا کھڑا ہو کے بھونکتا ہے، کوئی رسول اللہ کی شان میں بھونکتا ہے، کوئی شاعر اسلام کے بارے، اس میں کیا ہے؟ اس میں کیا ہماری کوئی کوتاہی ہے؟ کیوں وہ بے دریغ بالکل نڈر ہو کر یہ سب کر رہے ہیں؟ جس کا مقصد یہ ہے کہ امت مسلمہ متحد نہیں ہے، امت مسلمہ کو متحد ہونا پڑے گا۔ اب امت مسلمہ کو متحد کیسے ہونا پڑے گا؟ کہ سب مل کر اس لعین اور خبیث اور گستاخ شخص کو جو ہے حکومت سے رابطہ کریں، اور حکومت یا گورنمنٹ جو بھی ایک قانونی وہ ہے کہ میں یہ غلط راستہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ غلط راستے سے جائیں، پہلے سیدھے راستے سے جائیں۔ اگر آپ کو انصاف نہیں ملتا تو پھر آپ خود انصاف کریں، کیونکہ شاعر اسلام کی توہین ہم بالکل برداشت نہیں کر سکتے۔ کوئی ہمیں برا بھلا کہے، ہمارے ماں باپ کو برا گلے، ہم وہ بھی برداشت کر لیں گے، کوئی ہماری ذات، لیکن اگر کوئی شاعر اسلام، اگر کوئی دین یا رسول اللہ یا صحابہ کرام کی شان میں بھونکے گا، ہم بالکل بھی برداشت نہیں کریں گے، چاہے وہ کوئی بھی شخص ہو۔ میں بالکل محتاط الفاظ میں بات کر رہا ہوں، صحیح ہے۔ اور دوسری بات، اب یہ تو ہو گئے سید وسیم رضوی جو کہ سید کہلاتے ہیں اپنے آپ کو، اللہ جانے کیا۔ اب ہم آتے ہیں ایک شخص ہندو